عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں امید تھی کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے آرمی کے کمان میں، اس کے بعد باجوہ صاحب کا فسطائی دور ختم ہو جائے گا. یہ جو مقدمے اور اعظم سواتی کے ریفرنس سے بات کر رہے تھے کہ جس طرح کوئٹہ انہیں لے جایا گیا ہے، یہ کیا مطلب؟ ایک تو وہ کہ انہوں نے باجوہ صاحب کے دور، باجوہ صاحب پہ کرٹیسزم دونوں طرف سے ہوتی ہے. نون لیگ والوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری، نواز شریف کہتے تھے انہوں نے ہماری حکومت گروائی اور یہ قصوروار ہیں. اب عمران خان بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ان کا فسطائی دور تھا. تو ویسے جو حالات ہیں خوف کے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی جی یہ بات. کسی طرح یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اعظم سواتی کے ساتھ وہی سلوک کیوں روا رکھا گیا. اس پہ ملٹری لیڈرشپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے. یعنی دیکھیے نا، وہ توازن یہ نہیں ہوتا کہ دونوں طرف سے زیادتی کی جائے. پہلے اس کے ساتھ کی گئی تھی وہ جو اپنا اس نے کہا تھا کہ تو اس نے ہمارا مہمان قتل کیا، ہم اس کا مہمان قتل کرے گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. تو قبائلی ذہن، ایک قبائلی ذہنیت جو ہے. اور فوج پہ تنقید کر دی تو کیا کیا جی؟ سینیٹر ہے، 75 سال کا آدمی ہے، اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے، اتنی توہین اس کی گئی ہے. اور اس کی حالت یہ تھی، ذہنی حالت یہ تھی کہ وہ رو رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں، آنسو ضبط نہیں کر سکتا تھا. تو ظاہر ہے اس پالیسی پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. شہباز گل کے ساتھ ہوا، عمران ریاض کے ساتھ ہوا، 2 اخبار نویسوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، محیط پیرزادہ کو اور صابر شاکر کو، اور وہ جمیل قریشی. جی تو یہ ان سب چیزوں پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. تو بیچارے قتل ہی ہو گئے. وہ تو ظاہر ہے بہت بڑا. اور وہ تو قتل کیا ہو گیا، وہ تو زندہ سے زیادہ زندہ ہیں. اب ویسے دیکھیں نا، اب ان کا آپ کوئی کلپ چلائیں تو وہ کرنٹ افیئر کے پروگرام سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. گورنمنٹ کالج وہ میں ایک علامت، ایک لہکتا ہوا استارہ بن گیا. گورنمنٹ کالج میں انہوں نے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا نام ان کے اوپر رکھ دیا ہے. اچھا، وہ اعلان کیا ہے. ابھی یونیورسٹی بنے گی ان کے نام پہ، پڑھائے گئے. دیکھیں ظلم تو کبھی پھلتا نہیں ہے. دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا، تیری رسوائی کے خون شہداء در پہ ہے. پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اہل علم کے وارث کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. جناب امام ابن تیمیہ تھے تو ان کے کیا مشہور شاگرد تھے، یا جناب امام ابو یوسف کے اپنا نہیں، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام ابو یوسف. اور جناب ان سے کچھ جناب امام جعفر صادق سے تو کچھ امام ابو حنیفہ بھی انہیں استاد تسلیم کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میں نے نہ کوئی زہد میں ایسا دیکھا اور نہ کوئی اپنا علم میں ایسا دیکھا. تو وہ اہل علم کے وارث کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. مولانا مودودی کی لیگیسی اگرچہ برقرار ہے مگر اس سطح کا کوئی صاحب علم تو نہیں ہے. جی. شہید کا وارث ہوتا ہے. ٹھیک. شہید تو سارا ملک کا وارث ہے. ہاں جی. کون کون نہیں گیا ان کی والدہ محترمہ کے پاس کہ ہم بھی ارشد شریف چلے گئے مگر ہم زندہ سلامت ہیں، کوئی حکم ہو تو صادر کیجیے. ٹھیک ہے. وہ ایک خاندان کا ایک ایسا اکرام ہے کہ کئی نسلوں تک رہے گا کہ جی میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا پوتا ہوں، میں اس کا پڑپوتا ہوں. ایک علامت بن گیا. تو یہ آپ نا اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. ہارون صاحب، عدالتوں کو بھی کوئی توجہ اعلیٰ عدلیہ کو کوئی کردار نظر نہیں آ رہا کوئی. بس کیا آپ اس پہ عرض کریں. یعنی اعلیٰ عدلیہ کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. خاموش ہیں بالکل. ایک زمانہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے مزاج میں ہے کہ یا تو ایڈونچرزم، افتخار چودھری صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوٹس لے لیتے تھے، یا یہ حال ہے کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے، وہ ہر چیز پہ نوٹس لینا اور افسروں کو سارا دن عدالت میں کھڑے رکھنا وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ کھوسا صاحب نے اس کو ریورس کرنا شروع کر دیا تھا. اور تیز رفتاری سے مقدمات کے فیصلے بھی ہونے لگے تھے. صدق جیلانی صاحب نے بھی. جی انہوں نے بھی. تو وہ اپنا وکیلوں نے اس میں تعاون نہیں کیا، ورنہ عدالتی نظام کو کھوسا صاحب نے تو بہتر بنانے کا تہیہ کر رکھا تھا. مگر یہ کہ وہ ظاہر ہے مختصر سا دور تھا، جو وہ کر سکے انہوں نے کیا. یار یہ تینوں بھائی ہیں، یار کمال ہے. ہاں بہت. ٹاٹ کے سکول پہ پڑھے ہوئے. اگر استاد اچھا ہو، ہاں نہیں ویسے بھی کوئی فیملی ڈی این اے بہت اچھا ہے. ہاں نہیں ظاہر ہے ماں باپ کی تربیت ہی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. تو ہارون صاحب، یہ جو اسد قیصر صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب باجوہ صاحب کا فسطائی دور کا ذکر ہوا نا، وہ کہہ رہے ہیں ہماری غلطی تھی، ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی. بات یہ ہے جب ذہن آزاد نہ ہو تو یہی ہوتا ہے. آدمی سہارے ڈھونڈتا ہے. دنیا میں جن لوگوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، دیکھیں نا نور الدین زنگی نے بھی لڑائی بڑی لڑی.
صلیبیوں کے ساتھ، مگر انہوں نے قلعے بنا لیے تھے بلندیوں پہ، اور کرک میں اور بیت المقدس میں موجود تھے، اور بہت سی اونچی جگہوں پہ ان کے قلعے تھے، اور صلاح الدین بھی شروع میں بڑی دشواری میں پڑا، امن و امان ہی قائم کرنا مشکل تھا، لیکن فائنلی اس نے کر لیا نا، اس لیے کہ وہ ایک آزاد ذہن تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوبت شہادت تک پہنچتی ہے، جیسے ٹیپو ہے، لیکن ٹیپو تو نہیں مرا، ٹیپو تو ہیرو، آل ٹائم ہیرو۔ 21 مقامی زبانوں میں اس پہ گیت لکھے گئے ہیں، اور ہمہ وقت چراغ جلتے ہیں اور وہ گیت گائے جاتے ہیں۔ لیجنڈ ہے جی، میں نے حکمت یار سے پوچھا کہ وٹ انسپائرڈ یو، آپ لوگوں نے جو تنظیم بنائی خفیہ طور پر طلباء کی، جس نے کہ بائیں بازو کی تنظیموں کو شکست دے دی، جو روس تو سپر پاور تھا، سوویت یونین، تو اس نے کہا ایک مزار نے۔ کس کے مزار نے؟ ان کا آپ کو پتہ نہیں؟ کابل یونیورسٹی میں جمال الدین افغانی کا مزار ہے۔ اچھا، جب ہم اس کے پاس سے گزرتے تھے تو ہمیں یاد آتا تھا کہ ایک حریت کیش کبھی ہمارے درمیان تھا۔ بڑی تاریخ ساز شخصیت، تاریخ ساز، ساری دنیا میں گھومے پھرے، ایک آزاد آدمی جو ہے، ہم جاتے ہیں یا ایڈونچرزم کی طرف، یا وہ فارسی میں کہتے ہیں چیز تھیات دوام، سوختن نا تمام، دائمی زندگی کا راز کیا ہے، سلگتے رہنا۔ کیا شعر جی اس پہ اس نے کہا ہے اپنا۔ آج آپ کو آمد ہو رہی ہے ویسے، کل کے کچھ کسر پوری کرنی چاہیے۔ اچھا، کہ سلگتے جاتے ہیں چپ چاپ، ہنستے جاتے ہیں، مثالے چہرے پیغمبراں گلاب کا پھول۔ واہ، آپ اور شامی صاحب یہ دو ہی آدمی اب ہیں صحافت میں جو اتنے اچھے شعر پڑھ لیتے ہیں، ورنہ تو اب جناب رسالت، دیکھیے ہم تو کسی قابل نہیں ہیں بھائی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصاحت مرد کا زیور ہے، مرد کا بھی ایک زیور ہے، وہ فصاحت ہے۔ آج کل تو بڑی جناب علی کرم اللہ وجہ کا قول ہم سنتے ہیں، مجھے آج جب میں سوچ رہا تھا پاکستان کی سیاست پہ تو عالی مرتبت کا قول یاد آیا، مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے۔ اچھا، اور دیکھیے اس ایک جملے سے گرہ کھل گئی کہ بھائی گھبرانا نہیں چاہیے، آزمائش کے لیے تو خدا نے پیدا کیا انسانوں کو، اور کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے؟ جنت عرضی تو نہیں بن سکتی، نہ امریکہ میں بنی، نہ مغلوں نے بنا سکے۔ وہ کہتا تھا سلمان ذی شان کہ ہم سے تو فقیر اچھے، ہم سے تو صوفی اچھے، یہی بابر کہتا ہوا چلا گیا دنیا سے کہ فقیر اچھے، شاعر اچھے، ہماری کیا زندگی۔ ویسے تو یہ تو دیکھیے نا، آزاد ذہن ہے۔ یعنی میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ کھچے چلے جاتے ہیں ان کی طرف، اور ان کی صحبت میں رہتے ہیں تو بدلنے لگتے ہیں۔ وہ جناب خواجہ مہر علی شاہ سے پوچھا کسی نے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ مجھے یاد کرو، فذکرونی اذکرکم، غالباً یہ اللہ معاف کرے کوئی غلطی نہ ہو جائے، قرآن مجید کا معاملہ ہے، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو، ویسے اس کی اور بھی بہت جہات ہیں۔ خواجہ نے کہا دیکھتے نہیں ہو مٹی کے ڈھیروں کو، خلق خدا کہاں کہاں سے کھینچی چلی آتی ہے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنے۔